میں ہم نے دیکھا جب ایک دفعہ جیل آ جاؤ نا اس کے بعد یا تو گھر جاتے ہو یا پھر فلائٹ لے کے باہر جاتے ہو. تو یہ بھی ذرا بڑا خدشہ تھا کہ اگلی فلائٹ لے کے باہر کا انتظام نہ ہو یا پھر بنی گالا کے اندر نہ. یہ دیکھیں بنی گالا عمران خان صاحب کا گھر ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ہم وہی دیکھیں گے, لیکن عدلیہ کے انصاف سے, ڈیل سے نہیں. ناٹ تھرو اے ڈیل. اوکے, اینڈ مجھے بات سمجھائیے گا, اینڈ آئی نو بیکاز یو آر کنیکٹڈ ٹو ویری ریلیونٹ پیپل. یہ ہوا کیا؟ یہ فیصلہ آیا 12:30-1 بجے دوپہر کو. طارق فضل چودھری صاحب, رانا ثنا اللہ سب اس کو سراہ رہے تھے. فیصلہ میرٹ پہ ہے, عدالتیں کہہ رہی ہیں ہم عمل درآمد کریں گے. یہ تو طارق صاحب نے تو فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بھی کا امپلیمنٹیشن کریں گے, اور اس کے بعد تو ہم 1.5 سال سے ہی سن رہے ہیں کہ معاملہ سب جوڈیس ہے, جو عدالتیں کہیں گی وہ ہم کریں گے. مگر عدالت نے کہہ دیا, انہوں نے سراہ دیا, اور اس کے چند گھنٹوں بعد اعظم ندی تاڑ صاحب آئے اور کہا کہ یہ تو لیگل پیرامیٹرز میں نہیں ہے, قابل قبول ہی نہیں ہے, اس میں تو ہم نے ریویو میں جانے. کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ ان چند گھنٹوں کے اندر؟ کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں ایسا اطلاعات تو کچھ نہیں ہے, لیکن اب یہ تو ذہنی اور اخلاقی پستی کے اس کیٹیگری میں جا چکے ہیں کہ ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے. اور عدالتوں کے فیصلے انہوں نے پہلے بھی نہیں مانے. انہوں نے عدالتوں پر پہلے بھی جو ہے یہ حملہ آور ہوئے ہیں, اور جو امروں کی گود سے آتے ہیں وہ کہاں جمہوری اقدار کو پسند کرتے ہیں. ان کا طریقہ کار یہی ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئے تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے جو انہوں نے ملک کا پیسہ چرایا ہے, پہلے تو جو چرایا تھا وہ ویسے بھی تھا. ابھی IMF نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے 5,300 ارب روپے کی کرپشن کی ہے, مطلب وہ رپورٹڈ ہے. تو یہ سارے جو یہ ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں, میرے ملک کو کھا رہے ہیں, تو ان کو عمران خان صاحب چھوڑے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا. ان کو یہی ڈر ہے, تو وہ کب چاہیں گے کہ عمران خان صاحب باہر آئے. لیکن عمران خان صاحب نے تو باہر آنا ہے. عمران خان صاحب پاکستان کی حقیقت ہے. عمران خان صاحب نے ملک کو ہی سنبھالنا ہے. یہ جو جس خواب سے ڈرتے ہیں یا جس نام سے ڈرتے ہیں, تو وہ تو ایک حقیقت ہے, وہ آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. تو آپ نے اپنے تئیں کچھ بھی پتہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ کیسے حکومت میں تھی؟ میرے لیے یہ میٹر ہی نہیں کرتے. میرے لیے جو ہے مقدم سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. آپ کو ابھی بھی یقین ہے کہ اس فیصلے کے اوپر منو عمل درآمد ہوگا؟ بالکل منو عمل درآمد ہوگا. اور اگر نہ ہوا؟ اگر نہ ہوا تو پھر جو ہے فیصلہ سڑکوں پر ہوگا, دم مسکل اندر. ہاں. آپ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے رہے بحیثیت چیف منسٹر. ارد گرد آپ کے چند ہی لوگ ہوں گے جن کے کوئی بڑا مجمع نہیں تھا. مومنٹم ایٹ آل ٹائم لو تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اس آرڈر پہ عمل درآمد نہ کر کے ایک نئی روح پھونک دیں گے آپ کی تحریک میں 27 ستمبر کی؟ دیکھیں روح تو آلریڈی پھونکی گئی ہے, اور یہ جو ہے جتنی بھی آپ کلیم کر رہے ہیں اس سے ڈبل دگنی بھی ہو سکتی ہے. یعنی کہ یہ مطلب اگر فرض کریں ریزسٹنس, عمران کا سپورٹر لوگ جو ہیں وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ہی مدد کر رہے ہیں آپ کی آرڈر پہ امپلیمنٹ نہ کر کے. ایسا ہی ہے یہ بہرحال یہ وہ سیاسی سمجھ بوجھ کی ہی. ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں, اور دوسرا جو ہے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ کوشش بھی نہیں کرتے. بہرحال یہ آپ کی بات صحیح ہے. کیا بتاتی ہے کہ ڈبل ہوں گے. آپ سیاسی طور پر چاہتے ہیں کہ عمل درآمد نہ ہو؟ میں تو چاہوں گا کہ پاکستان جو ہے, پاکستان میں انریسٹ نہ ہو, اور بہترین انداز میں جو ہے افہام اور تفہیم کے ساتھ آئینی اور قانونی طریقے سے تمام مسئلے مسائل حل ہوں. اور اگر فرض کریں پھر کوئی جو ہے آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالا تر سمجھتا ہے, اوپر سمجھتا ہے, تو پھر یہی ایک راستہ ہے, اور وہ ہم اپنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاں ارونک وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین و قانون سے آپ اپنے آپ کو بالا تر سمجھ رہے ہیں, یہ رائٹس ڈیمانڈ کر کے. ویسے ایک بات اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہ کلیم کریں کہ عمران خان صاحب پرائیویٹ ہاسپٹل نہیں جا سکتے. مطلب ایک بندہ جعلی پلیٹلیٹس گرنے کے بعد, جعلی رپورٹس کے بعد لندن جا سکتا ہے. لندن میں وہاں پاکستان کا سرکاری ہاسپٹل ہے. اگر وہاں لندن میں سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے پاکستان کا, تو وہ بندہ جو ہے ان کا لیڈر لندن کیا کرنے گیا تھا؟ وہ بھی علاج کرنے گیا تھا, تو وہ بھی تو پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا تھا. تو اس کو اجازت عدالتوں کے تھرو اگر ملے تو وہ ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کو ملے وہ غلط ہے. سلام تو آپ لوگوں پہ ہے نا. انسان پوچھے کہ آپ لوگ سادہ بہت تھے, آپ کو ماموں بنا دیا. کیونکہ ہمارے ٹائم کے اوپر تو مجھے یاد ہے کہ اس کے 1 سال کی کوریج کے بعد میں نے اعجاز شاہ کا انٹرویو کیا, آپ کے دوست شہباز گل کا انٹرویو کیا, سب کا انٹرویو کیا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو جعلی تھی. بلکہ فیصل واڑا صاحب نے تو آن ایئر آ کے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے بنائی تھی خود. میرا مطلب ہے کہ آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ کس طرح آپ لوگوں کو How were you played like that? دیکھیں عمران خان صاحب نے ہمیشہ سادہ بہت تھے آپ, کیا تھا مسئلہ؟ سادہ تو نہیں ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے ساری عمر جو ہے عدلیہ کی تکریم کا خیال رکھا ہے, ججز کی تکریم کا خیال رکھا ہے. مطلب ایک لیڈر جس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی ہو اور وہ روزنہ پر جا کر معافی مانگے, سوری کہے. اللہ صاحب نے بھی ویسے پوچھ لیا تھا نا کہ گارنٹی دو کہ کچھ ہوگا نہیں. اس بات پر میں آ رہا ہوں. تو عدلیہ نے فیصلہ کیا, تو عمران خان صاحب عدلیہ کے ہر فیصلے کی تکریم کا خیال رکھتے تھے اور جو ہے وہ مانتے تھے. تو عدلیہ کا فیصلہ تھا تو اس لیے جانی دیا, ورنہ سادہ وہ نہیں ہے. وہ ان طرح کے چالاک اور مکار لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہیں. بہرحال اگلی دفعہ یہ خود اپنے لیے جو ہے کٹے کھول رہے ہیں. دیکھیں یہ عورت کارڈ استعمال کر رہے تھے جو ابھی چیف منسٹر ہے, کہ مطلب عورت کے ساتھ یہ ہوا. ہماری یاسمین راشد صاحبہ, ہماری جو عالیہ حمزہ صاحبہ ہے, ابھی عمران خان صاحب کی بہنیں. میں اس پہ بھی آؤں گی, بیکاز میں نے گنڈا پور صاحب کا بھی انٹرویو کیا تھا when he was the chief minister, and asked him کہ 9 مئی کے بعد تو آپ نے اونرشپ لینی تھی, کیا کیا آپ نے؟ وہ بیوروکریسی پوری چینج کی, وہ بندے چینج کیے جن نے بقول آپ کی جماعت کے الیکشن میں بھی تنگ کیا, اور بعد ازاں بھی یہ پرچے بھی بنے کاٹے, ان کی ہیلپ کیسے کی؟ آئی لائک ٹو آسک یو دیٹ, اگر آپ لوگوں نے کچھ کیا. مگر اس سے پہلے صحت کے معاملے پر جب تک ہمیں چیف منسٹر صاحب بحیثیت سہیل افریدی, who is in touch right now with انٹیریئر منسٹر, who is in touch right now اپنے متعلقہ عسکری افسران, کور کمانڈر ہوں, دیگر لوگ ہوں, تمام تر لوگوں سے آپ کا بات چیت ہے, اٹھنا بیٹھنا کام ہے آپ کا. چیف منسٹر ہیں آپ, I'm not putting you on a back foot here, but I want to know right now کہ ایز اے چیف منسٹر آپ کی اپنی سینس کیا ہے عمران خان کی صحت کے حوالے سے؟ سب صحیح ہے یا اٹ از سم تھنگ وچ از ویری ویری سم, اور آپ کو بہت تشویش ہے کہ نہیں وہ بندہ نہیں ہے صحیح ابھی؟ نہیں, بالکل ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے.
کیونکہ ان کو مسلسل جو ہے 8-9 مہینے آئسولیشن میں رکھا گیا تھا. 10 دن اگر کوئی بندہ آئسولیشن میں رہے اس کے ساتھ کوئی نہ ملے تو وہ انگزائٹی کا شکار ہوگا, وہ اس کے جو ہے حالت خراب ہوگی. اور انہوں نے جیل میں, یہ جیل انتظامیہ نے, اس موجودہ حکومت نے جان بوجھ کر ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کا علاج ہو. ان کی صحت کے حوالے سے ہمیں تشویش ہے. آپ کو یقین ہے کہ وہ انپریسیڈنٹڈ قسم کے نفسیاتی اور دباؤ میں ہیں, انزائٹی کا شکار ہیں. دیکھیں جی, جو بندہ آزاد ہو, جو بندہ جو ہے مسلسل ایکسرسائز, آپ کو پتہ ہے 22 گھنٹے ان کو جو ہے ایک کمرے میں بند کر رکھا ہے اور 8-9 مہینے سے مسلسل, تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ان کے ذہن میں جو ہے کچھ چل رہا ہوگا, اور اس کی وجہ سے جو 140 کا بلڈ پریشر, جو بندہ وہ ایکسرسائز کرتا ہے, اسپورٹس مین ہو اور اس کا ذاتی معالج 4 دفعہ گیا ہو, اس کا بلڈ پریشر 110 سے 9 اوپر گیا ہو اور ایک دم 140 پر پہنچ جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اندر کچھ ہو رہا ہے, کچھ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو مصدقہ اطلاعات کے اوپر آپ سے کہہ رہی ہوں, پوچھ رہی ہوں, وزیر داخلہ صاحب نے آپ کو فرسٹ ہینڈ بتایا ہی از A1, ہی از گڈ, رائٹ؟ یس, اس میں کچھ بات تو نہیں ماننے میں, نہیں کہا, انہوں نے آپ سے کوئی ایشورنسز نہیں دی. اس دفعہ جو ہے یہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے, آپ مان رہے ہیں, یہ انڈرسٹینڈ, مگر اپنی طرف سے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے آپ کو یہ پیغام حکومت نے بھجوایا کنفرم کیا, نہیں, مگر انہوں نے آپ کو کوئی پیغام نہیں پچھلے 3 ہفتے میں بھجوایا یا ڈائریکٹلی میسج کیا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جو وفاقی حکومت کی طرف سے میسج آیا تو ان کی طرف سے یہی میسج آیا کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے. وہ تو رپورٹ میں آیا ہے نا سر, رپورٹ نہیں بتایا گیا ہے, محسن نقوی نے آپ کو بتایا, ذاتی حکومت نے بتایا, حکومت ہے, محسن نقوی صاحب سے آپ کا رابطہ نہیں ہوا. حکومت میں یہ سب باتیں ہیں. میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں سر, میری اطلاع ہے کہ انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کو کہا کہ اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ یہ خود کہہ رہے ہیں نا اٹس اوکے, نہیں بتایا. جب میں حکومت بولتا ہوں نا تو حکومت بھی آتی ہے اور اس کے نیچے ادارے بھی آتے ہیں, ان سب نے جو ہے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت خراب ہے. اور آپ نے آگے سے کیا کہا؟ ابھی ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ کو دکھا رہے ہیں. اب یہ سب مان بھی رہے ہیں کہ طبیعت خراب ہے, اور پھر انکار نہیں کر سکتے, عدالت ہے اس لیے. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ ان کی حالت خراب ہے, اور اس کے باوجود ان کو ایک پرائیویٹ ہسپتال لے کے بھی نہیں جانا چاہتے. آپ نے کسی سطح پہ کسی سے پوچھا کہ بھائی جب مان بھی رہے ہو طبیعت خراب ہے اور پھر ایکسیس بھی ڈینائی کر رہے ہو, ابھی تو آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں جب سے یہ فیصلہ اعظم نذیر تاڑ نے سنا دیا حکومت کا, اپنے تئیں آپ نے کس کو ریچ آؤٹ کیا ہے کہ کیا کر رہے ہو جب مان رہے ہو بیمار ہے؟ دیکھیں چیئرمین صاحب بیرسٹر گوہر صاحب وہ جو ہیں تمام لوگوں سے رابطے میں ہوتے ہیں, تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ہم جو ہیں بہترین ڈاکٹرز کا بندوبست کر رہے ہیں. ہمارا کنسرن یہی تھا کہ آپ کے ڈاکٹرز پر ہمیں اعتبار نہیں ہے, آپ کی موجودگی میں آپ کے زیر نگرانی عمران خان صاحب کی حالت اس تشویشناک حالت تک پہنچ چکی ہے, تو پھر ہم کس طرح ٹرسٹ کریں کہ آپ کا ڈاکٹر جو ہے ان کا بہترین علاج کرے گا. صاحب یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, کیوں ضد کیے بیٹھے ہیں کہ ہماری ڈاکٹر ہو, ہمارے ہی ہسپتال ہو, ہمارے ہی سب کچھ ہو, کیوں ہماری طرف سے ان کی طرف سے؟ آپ کیا لاجک ہے؟ یہ جو ہے ڈرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی میسج باہر آ جائے گا, عمران خان صاحب کی کچھ ہدایات آ جائیں گی, اور وہ تو کنٹرولڈ انوائرمنٹ نہیں ہوگا. ہاں, وہ جو ہے عمران خان صاحب کو آئسولیشن میں رکھ کر ہمیں جو ہے گمراہ کرتے ہیں ہمیشہ, اور وہ رکھنا چاہ رہے ہیں تمام پاکستانیوں کو. جب عمران خان صاحب سے ملاقاتیں ہوں گی تو ڈیفینیٹلی ان کا میسج باہر آئے گا, اس میسج سے یہ ڈرتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتیں نہیں ہونے دیتے. اور اب آپ کی بھی ملاقات کا کوئی امکان نہیں دکھ رہا؟ نہیں, مجھے نہیں لگ رہا ابھی تو نہیں ہوگا پھر سے, انفارچونیٹلی جب سے آپ چیف منسٹر بنے, یو ناٹ بین ایبل ٹو ٹاک ٹو ہم. آپ نے بجٹ بھی پاس کر لیا اس کے بیچ میں, ایک وقفے کے بعد بات کریں اس پہ, ایک تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, اسٹے ود اس, وی گونا بی رائٹ بیک.